قل جاء الحق زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ بھائی جان کیا حال خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے میرے پاس 13 میسج آ چکے ہیں، میں انشاءاللہ فری ہو کے نا تو میں رات کو ہی آپ کو نا اس کی رپلائی دے دوں گا، ٹھیک ہو گیا؟ اوکے، اللہ حافظ۔ ہم حضرت علی کو مانتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ جان دیکھیے، ہم جو ہے نا آپ اس طرح باتیں کرتے ہیں جیسے ہم اہل بیت کو مانتے نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس طرح باتیں کر رہے ہیں، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں الحمدللہ، ہم حضرت علی کو مانتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مانتے ہیں، حسن حسین کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس طرح باتیں کر رہے ہیں جیسے ہم ان کو مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے جو بات کہی ہے کہ اہل بیت بغیر صحابہ کے نامکمل ہیں اور صحابہ بغیر اہل بیت کے نامکمل ہیں۔ میں نے ایک مثال دی آپ کو، قرآن، آپ نے قرآن مجید کیا حوالہ دیں گے نا؟ قرآن مجید مجھے بتائے کہ کس نے جمع کیا ہے، راوی ان کے کون ہیں، ان کو جمع کرنے والے کون ہیں، ترتیب دینے والے کون ہیں، قرات متعارف کرانے والے کون ہیں؟ تو یہی ہے صحابہ ہے نا۔ ہم تک پہنچانے والے کون ہیں، لکھنے والے کون ہیں، یہی صحابہ ہے نا۔ ان کے فضل بیان کرنے والے کون ہیں، یہی صحابہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب یہی صحابہ ہے تو پھر آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے یہ معیار کہاں سے بنایا ہے، تو آپ بتا دیں۔ آپ یہ نہ کہا کر کے کسی مولوی سے پوچھ لیں، اگر میں نے مولوی سے پوچھنا تو آپ یہاں پر کیا کرنے آئے ہوئے ہیں؟ آپ بتا دیا کریں، حوالہ دیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہ کہا کریں کہ بھائی آپ پوچھ لیا کریں، جب میں نے پوچھنا ہوتا ہے پھر یہاں پر پھر بات کرنے کا فائدہ کیا ہے آپ سے؟ پھر آپ بتا دیا کریں کہ بھائی یہ بات ہے اور اس کا جواب یہ ہے اور اس کی دلیل یہ ہے، آپ بتا دیا کریں، اس میں جھجک کرنے والی کوئی بات ہے نہیں۔ سمجھ آ رہی نا میری بات؟ دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ سورۃ المنافقین کیوں آئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کو منافقین کہا، معاذ اللہ۔ اور بھائی جو منافق ہے وہ صحابہ نہیں ہے، جو صحابہ ہے وہ منافقین نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی نا میری بات؟ جو منافق ہے وہ بھی انشاءاللہ سامنے آئے گا اور جو صحابہ ہے وہ بھی سامنے بات ان کی آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کہہ رہے کہ منافقین صورت کیوں نازل ہوئی، قرآن میں نہیں ہے؟ تو سورۃ المومنین بھی ہے نا، اور بھی صورتیں ہیں، کافی زیادہ صورتیں ہیں، تو صرف آپ کو منافقین نظر آیا صورتوں میں، باقی یہ صورتیں نہیں ہے کیا؟ اچھا، آپ نے ایک اور بات کہی ہے کہ اہل بیت نے اس کو جمع کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جمع کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمع نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو ترتیب نہیں دیا، اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو نہیں لکھا، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی قرات نہیں متعارف کروائی، بلکہ یہ سارا کام صرف اہل بیت نے کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا یہ دعویٰ ہے، جبکہ ہمارا دعویٰ ہے نہیں یہ والا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہو کہ بعد میں آنے والے یہی اہل بیت ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، تو انہوں نے یہ کیا ہے۔ آپ مجھے حوالہ دیں اس کا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ یاد رکھنا، کسی میں پھر کہہ رہا ہوں، ابن سبا کی کتاب سے حوالہ نہیں دینا، جو متفق علیہ کتاب ہو اسے حوالہ دے دینا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر میں جو ہے نا آپ کو دوسری بات آپ نے ایک ساتھ میں یہ بھی کہی تھی کہ حضرت کیا نام ہے، چلو وہ اگلے میسج میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ ایک بات آپ نے یہ کہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جب نبی علیہ السلام نے قلم اور کاغذ مانگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہیں؟ تو آپ اس کو نافرمانی سمجھتے ہیں نا؟ یعنی نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ چلے ٹھیک ہے، آپ یہی کہنا چاہتے تو اسی پر آپ قائم رہنا، اور انشاءاللہ میں اسی پر گفتگو کروں گا آپ سے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی نا، وہاں پر جب کافروں نے کہا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ محمد کا نام تو لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، صلح میں، لیکن رسول اللہ نہیں لکھ سکتے، کیونکہ ہم آپ کو رسول مانتے نہیں ہیں، جب مانتے نہیں ہیں تو پھر آپ رسول اللہ کو ختم کریں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اے علی، آپ رسول اللہ کو ختم کریں، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں محمد کا نام بھی لکھ لوں گا اور رسول اللہ کا نام بھی لکھ لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ یہ آپ، میں اس بات پر کیا نام ہے جواب دے رہا ہوں جو آپ نے اعتراض کیا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہہ رہے ہو کہ نبی علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا تو یہ گمراہی ہے اور یہ نافرمانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر آپ کیا فتویٰ لگاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا بھی جو فتویٰ لگاؤ گے تو پھر مجھے لازمی اس کا بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی جان، پہلی بات آپ سن لیں، ابھی تو میں اس موڈ میں نہیں ہوں، ابھی میں حالانکہ کہ تھوڑا بزی بھی تھا، میں چلو یہ جو آپ ایک دو میسج ہے میں اس کا جواب دے دوں۔ اچھا، پہلی بات یہ کہ میں یہ نہیں بولا کہ آپ مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس ماننے کا کیا فائدہ؟ بات میری بڑی غور سے سنیے گا، اس ماننے کا کیا فائدہ جو ان کی جو سیرت ہے اہل بیت کی، وہ تو صحابہ کی سیرت جو ہے ان کی اہل بیت کی سیرت سے تو کافی ڈفرینس ہے۔ میں پھر آگے جا کے بتاؤں گا کہ کیا کیا چیز ہے۔ میں پتہ ہے آپ کو کیوں کہتا ہوں کہ آپ ابھی تک آپ نے کوئی تک مجھے کوئی رپلائی نہیں دے رہے۔ آپ ایک جو مفروضے ہیں نا، مفروضوں میں مجھے گھما رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ آپ جو چیز ہے وہ بتائیں ساتھ ساتھ، جس طرح میں آپ کو ایک شواہد سے بتا رہا ہوں، ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ یار آپ کو کوئی سوال مجھ سے مس ہو جائے۔ آپ اس چیز کو دیکھیں، اس ماننے کا کیا فائدہ؟ آپ ایک دوست کو بھی مان رہے ہو، دشمن کو بھی مان رہے ہو۔ مولا علی کی دشمنی ہے صحابہ میں، آپ سب کو مان رہے ہیں، یہ کوئی معیار ہے؟ وہ بات وہی ہے نا، حق کو بھی، حق کے ساتھ بھی اور باطل کے ساتھ بھی۔ آپ مجھے بتائیں نا، آپ کس چیز پہ قائم ہے؟ آپ کی جو فکر کس چیز پہ قائم ہے؟ حق کو بھی مان رہے ہیں تو باطل کو بھی مان رہے ہیں، اس ماننے کا کیا فائدہ؟ دوسری بات یہ کہ وہ قرآن جو کس نے ترتیب دی وہ میں پھر آگے آپ کو بتاؤں گا آپ کی کتب سے، ٹھیک ہے نا؟ مفروضوں پہ بات نہ کریں، آپ ڈائریکٹ فیکٹ پہ بات کریں۔ آپ کی اب تک کی میں جتنی گفتگو سنی ہے میں نے مفروضے پہ دیکھی، آپ کی حقیقت میں صرف الزام ہے۔ آپ کی اور میری گفتگو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
بے شک اگر آپ تیسرا بندہ اگر ہمارے درمیان ہوتا، کوئی بھی ہوتا جا جو وہ دیکھتا ہے چیز کو کہ آپ کی گفتگو کس طرح، میری گفتگو کیا ہے. میں فیکٹ پہ بات کر رہا ہوں، آپ کے کتب سے بات کر رہا ہوں، قرآن کے آیات سے بات کر رہا ہوں. آپ ابھی مفروضوں پہ مجھے جا رکھے. میں اس وجہ سے آپ کو کہتا ہوں آپ کسی مولوی سے بے شک پتہ کر لیں. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. ان کے ساتھ ظلم کیا اور نبی علیہ السلام کے قبر مبارک پر گئے اور وہاں پر شکایت کی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ آپ بات بھی آپ نے کہی ہے. اس کا حوالہ دے دیں، آپ کہہ رہے بخاری شریف میں، جس میں بھی آپ حوالہ دے دیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح آپ نے ایک یہ بات بھی کہی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کو مثال جلایا، ان کے گھر کو جو دروازے وغیرہ تھے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی توڑے. اور اسی طرح اور بھی باتیں آپ نے کی. یہ سارا جو بھی ہے نا وہ مجھے دکھائیے آپ. ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. یعنی کہ سارے صحابہ ہیں منافق ہیں. صحابہ میں سے منافق لوگ ہیں. آپ تو اس طرح بات کر رہے ہیں الٹی ساری کی ساری. آپ بھائی جان پہلی بات یہ ہے کہ سورہ منافقون میں یہ نہیں کہ سارے صحابہ ہیں منافق ہیں. صحابہ میں سے منافق لوگ ہیں. آپ تو اس طرح بات کر رہے ہیں الٹی کی ساری آپ الٹا دیتے ہیں نا. صحابہ میں سے کچھ لوگ جو ساتھ نبی پاک کے ہوتے بیٹھے. میں نہیں کہہ رہا اللہ کی قرآن کی اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں. قرآن مجید میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے یار آپ چھوڑیں یار. آپ سورہ منافقون کا ترجمہ پڑھ کے کل مجھے بتائیے گا. سورہ منافقون کا ترجمہ پڑھیے گا، پھر مجھے بتائیے گا کہ نبی پاک کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کیا سارے برابر تھے. ٹھیک ہے، اس چیز کا مجھے بتائیے گا. یعنی مجھے جو ہے نا آپ کی سوچ پر، آپ کی جو آپ کی ذہن کو جس طرح واش کیا، مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے اور مجھے حیرانگی بھی ہو رہی ہے اور دکھ بھی ہو رہا ہے کہ آپ کے ذہن کو کیسے واش کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے سامنے اس لیے مدفون کیے، اس لیے دفنایا کہ تاکہ ان کی بخشش کی جائے، اور کیونکہ ان کے نامے ایسے نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک. تو آپ سے میں پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ مجھے اس کا بھی جواب دے دیے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ٹھیک ہے نا، قرب قیامت پائیں گے اور 40 سال تک حکومت کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو بھی دفن کیا جائے گا، نبی علیہ السلام کے پاس ہی دفن کیا جائے گا. تو کیا وہ بھی اس لیے دفن کیا جائے گا نعوذ باللہ من ذالک کہ ان کے کارنامے اچھے نہیں تھے؟ آپ مجھے اس کا یہ بتا دیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مثال ایک بندہ گناہ گار ہو، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ گناہ گار ہو، اس کو نبی علیہ السلام کے سامنے دفن کیا جائے تو کیا اس کی بخشش کی جائے گی؟ اس کا بھی جواب دے دینا. ٹھیک ہے نا. تو میں حیران ہوں آپ کی سوچ پر، آپ کے ذہن کو کیسے واش کیا گیا. تو اس کا جواب مجھے لازمی دینا آپ نے. ٹھیک ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بھی دفن کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، نبی علیہ السلام کے پاس ہی دفن کیا جائے گا. ابھی بھی ایک جگہ خالی ہے وہاں پہ. تو ہمارے ایمان کے مطابق، ہمارے عقیدے کے مطابق وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر مدفون ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو آپ مجھے یہ بتائیے، کیا ان کو بھی یہ ڈر ہے اور ان کو بھی یہ خوف ہے کہ معاذ اللہ کہ ان کی بخشش کی جائے گی؟ جو بھی معاملہ ہے وہ بتا دینا مجھے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اس لڑکے سے یہی جی بھائی جان پہلی بات ہے کہ میں آپ کو انشاءاللہ اس کا حوالہ دوں گا حضرت علی کے حوالے سے. ٹھیک ہے، یہ قرآن جمع کرنے کا. اچھا دوسری بات، یہ جو بار بار ابن سبا، آپ نے اس لڑکے سے یہی بات کی تھی ابن سبا. آپ کو ابن سبا کی اللہ بے کا نہیں پتا، ٹھیک ہے نا، اس کی حقیقت کا. میں پھر کہہ رہا ہوں قصور آپ لوگوں کا نہیں ہے. آپ لوگوں کا وہ چیز ایک واش کی آپ نے برین واش کیا گیا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ ان کے نزدیک نہ جائیں. آپ لوگوں کو پتا تھا آپ کے بڑوں کو کہ یہ اگر شیعہ کے نزدیک جائیں گے تو یہ نہ ان میں مائل نہ ہو جائے، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے اندر ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. میں بڑی فیکٹ پہ بات کروں. آپ شاید یہ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیجیے گا کسی ایسے کے ساتھ. آپ بے شک آپ کے اختلافات 100 جگہ، آپ ان کے ساتھ کسی دن نہ آپ تھوڑی زندگی گزار کے دیکھیے گا. ٹھیک ہے. آپ کو ہمارے چال چلن، ہمارے رویے سے، ہماری سوچ سے آپ بخوبی واقف ہو جائیں گے. یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ مفروضوں پہ بات نہ کریں. ٹھیک ہے نا، فیکٹ پہ بات کریں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ تیسرا بندہ اگر ہوتا نا، وہ اس چیز پہ دیکھتا کہ آپ کے جو جتنے بھی ہیں، میں ساتھ ساتھ آپ کو کلیئر کر رہا ہوں. میری پوری کوشش ہے کہ یار میں آپ کو کوئی میسج مس نہ کروں. جنگ صفین اور جنگ جمل جو ہوا ہے وہ مسلمانوں کے درمیان ہوا ہے، اور حضرت علی اور حضرت معاویہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ لڑائی ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی. تو اس کے بارے میں اگر بات کرنی ہے تو پھر وہ موضوع تو ہٹ جائے گا نا، ختم ہوگا. تو آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی بات کی؟ آپ تو ایک موضوع کو پہلے ختم کر لیں، پھر اس کے بعد دوسرے موضوع کی طرف چلے جائیں. آپ نے اتنے وہ سوالات کیے، تو اگر میں سب کے جوابات دوں تو شاید 3-4 دن لگ جائیں گے اس میں. پھر اس کے بعد آپ نے اور تقریریں کرنی ہے، پھر میں نے اور تقریریں کرنی ہے. تو اس لیے جو موضوع ہے اس پر بات کریں، تو اس سے ہٹ کر نہ جائے تو پھر بہتر ہے ہمارے لیے. تو مزید آپ کی آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم تیار ہیں. ہم ہر سوال کے جواب کے انشاءاللہ تیار ہیں. ہم ہر سوال کے جوابات دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ میں نے کچھ سوالات کیا، ابھی تک آپ کے ایک جواب بھی نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو غلط بات ہے نا. آپ جوابات نہیں دیتے اور صرف میرے سے جوابات مانگ رہے ہو. آپ بھی جوابات دیا کریں. جی بھائی جان بالکل ٹھیک آئے ہیں. اب میں اس بات پہ پہنچ گیا ہوں. اب انشاءاللہ میں آپ کو اس کے حوالے دوں گا. ٹھیک ہے نا. میں جو بات کروں، میں کوئی مفروضہ پہ بات نہیں کی آپ کی طرح. میں انشاءاللہ اس کی میں آپ کو کہانیت میں آپ کو بخاری شریف کے جملے دکھاؤں گا کہ ابو بکر صدیق کے بیوی فاطمہ کے بارے میں کیا جملے تھے. کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہاں سے یہ حرف وہ جو ہے نا وہ کوئی ہدف کر سکے. بہت ساری چیزیں انہوں نے روایتیں وہاں سے مٹائی ہیں جو اہل بیت کے خلاف انہوں نے کیے تھے. ٹھیک ہے نا. وہ خدا کا دین ہے. ٹھیک ہے نا. بہت سی چیزیں وہ نہیں چھپا سکے. انشاءاللہ میں آپ کو اس کا فیکٹ دوں گا. یہ آپ بے فکر ہو جائیں. آپ کو ابھی تو میں زبانی کلامی بات کر رہا ہوں نا. جب آپ ریفرنس پہ آئیے تو میں آپ کو انشاءاللہ ڈھیر لگاؤں گا آپ کے. آپ یاد رکھیں گے کہ آپ کی کتاب میں سے میں اپنی کتاب کو کوئی حوالہ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے. پھر بھی نبی پاک کے جملے میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. الفاروق علامہ شبلی نعمانی کی
اچھا بھائی جان، آج ایک بات کو ختم کرتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ ایک بات کو، یہ نہیں کہنا ٹاپک پہ ختم کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کا برین واش کیا گیا ہے. آپ بخاری شریف کو مانتے ہیں؟ الفاروق علامہ شبلی نعمانی کی بات مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ مانتے ہیں چیز کو. میں آپ کو اس کا ریفرنس دوں گا آپ کے بخاری شریف سے. اگر آپ میں تھوڑی سی بھی ہوئی نا، ایک ہوتی ہے نا انسان کا ایمان جو ہوتا ہے، تھوڑا سا بھی ہو تو بندہ سوچتا ہے کہ یار واقعی یہ تو چیز ہماری بک میں لکھی ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ فاطمہ زہرا کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے نا. میں آپ کے تو میں جب بولتا ہوں تو ایسے وہ جو میں جب موضوع میں دیکھتا ہوں تو میرے روٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ یار اتنا ظلم ہوا ہے یار، حد نہیں ہو گئی یار. بی بی کی وہ اتنی چاہتی جس کی وجہ سے رسالت کھڑی ہو جاتی تھی. ان لوگوں کی اتنی جرت، ٹھیک ہے. یہ سیدہ کائنات جنت ان کے بیٹے جنت کے مالک ہیں یار. ان کی کمیوں کی اتنی جرت، آپ یہ سوچیے گا کہ ان لوگوں نے کہ ان کو ان کے ساتھ جس طریقے سے سلوک کیا ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ کیا فرمایا ہے اللہ نے؟ قرآن میں کہتا ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے بلند نہ کریں. اپنی آواز کو نبی کی آوازوں سے بلند نہ کریں. کوئی تو تھا نا جو نبی کی آواز بلند کرتا تھا. کون تھا؟ صحابہ میں سے تھا نا. ہم میں سے تو نہیں تھا نا، کوئی فرشتہ تو نہیں تھے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ مفروضوں پہ بات نہ کریں، آپ فیکٹ پہ بات کریں. فیکٹ پہ آپ نے یہ ٹاپک خود چھیڑا ہے. آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے یہ ٹاپک چھیڑ کے. میں نہیں چاہتا تھا، اگر میں چاہتا تو آپ بہت زیادہ وہ نہ ہو جاتے. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں اسی ٹاپک پہ رہ کے آؤں. اسی کیوں کے ٹاپک میں آپ کو میں رکھواؤں گا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان لوگوں نے کیا 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 ہے کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نا آپ قرآن کو بھی مانتے ہیں نا، ٹھیک ہے، مانتے ہیں نا آپ اس کو، صحیح بخاری کو، صحیح مسلم کو. میں آپ کو فیکٹ دیتا ہوں، میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ میرا فرض ہے آپ کو بتانا کہ کیا کیا انہوں نے. بی بی کے کیا جملے تھے جاتے ہوئے، ابو بکر صدیق کے کیا جملے تھے جب جاتے دنیا سے جا رہے تھے. ٹھیک ہے، میں نے ثابت کرا، یہ میرے پہ یہ فرض ہے. یہ آپ کا نہیں، آپ کا کام ہے سر مجھے بتانا. پھر بولنے لگے تو یہ تو فائدہ تو نہیں ہوگا نا. پھر بات مثال وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہم فائدہ لینا چاہتے ہیں. تو آپ بولی جا رہے ہیں اور جو موضوع ہے موضوع سے ہٹ کر باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. وہ موضوع جو ہمارا موضوع تھا تو اسے تو ہم تو چلے گئے نا باہر. آپ کو جتنے بھی سوالات ہیں، جتنے بھی اعتراضات ہیں، میں نے آپ کو بولا ہے، شروع میں بولا ہے کہ بھائی میں جوابات دوں گا آپ کو، آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں. لیکن جو بات چل رہی ہے اس پر تو قائم رہو نا. وہ بات تو کرے، وہ تو پہلے کمپلیٹ ہو جائے، پھر اس کے بعد دوسری بات آپ کریں. ایک بات کمپلیٹ ہوئی نہیں ہے تو دوسری کی طرف آپ جا رہے ہیں، یہ تو غلط ہے نا. ایک بات مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد دوسری بات کی طرف جائیں. اب یہ آپ نے سب سے پہلے کہا کہ اہل بیت کا حق آیا ہے، تو اس کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی، تو آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. تو یہ تو ایک موضوع رکھ کے ایک بات کریں تو پھر فائدہ ہوگا. اگر ادھر ادھر کی سنائیں گے تو پھر میں بھی سناتا رہوں گا، آپ بھی سناتے رہیں گے. نہ آپ کو فائدہ ہوگا نہ مجھے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم ایک دوسرے کی بات سنیں اور ایک موضوع پر بات کریں. کروں گا. بھائی صاحب جو اٹھنے والے اور بیٹھنے والے تھے وہ صحابہ کرام. دوسری بات یہ کہ میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں، آپ نے وہ جو کیوں کا بار بار ٹیگ لگا رہے تھے نا، کیوں نہیں مانتے، میں آپ کو اسی ٹیگ پہ رکھوں گا. آپ کو میں ابھی اتنا جلدی آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کا میں صحیح جواب دوں. آپ کو میں کلیئر بتا رہا ہوں. میں آپ کو کیوں جنگ ہوئی تھی، کیا پیچھے محرکات کیا تھے، کیا حضرت علی کے بارے میں کیا نبی پاک نے نہیں فرمایا تھا کہ آپ کے مقابلے میں جو بھی ہوگا وہ باطل ہوگا. مفتی حنیف قریشی آپ کے بہت بڑے مناظر کو اور سے پوچھیے گا، ان کے سر پہ قرآن آ کے پوچھیے گا کہ یہ جنگ میں حق پہ کون تھا. بہت اہل سنت نے اس موقع کی تائید کی اور چپ ہو گئے ہیں کہ حضرت علی حق پہ تھے. کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ حضرت علی غلط تھے. انہوں نے کہا نبی پاک کی وائف کو باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا. یہ میرے نہیں جملے، انشاءاللہ میں اس کا بھی آپ کو کلپ میں آپ کو سینڈ کروں گا. کام نہیں تھے، ہوتے اصل میں منافقین. سمجھ آ رہی نا میری بات کی آپ کو؟ ہوتے اصل میں منافقین. تو آپ منافقین کو صحابہ کے ساتھ کیوں ملا رہے ہیں؟ تو سیدھا سیدھا کہتے کہ بھائی آپ کبھی کہتے ہیں میں صحابہ کو مانتا ہوں، کبھی کہتے ہو منافقین تھے، یہ تھے، وہ تھے، نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنے والے اٹھنے والے تھے، تو وہ تو صحابہ توڑے تھے، وہ تو منافقین ہی تھے. سمجھ آ رہی نا میری بات کو؟ جو منافقین تھے وہ منافقین ہی تھے، جو صحابہ تھے وہ صحابہ تھے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، تو کیا اس پر بھی فتوی لگاؤ گے؟ نعوذ باللہ من ذالک، وہ بھی اٹھتے بیٹھتے تھے تو وہ بھی منافقین میں آتے ہیں. تو جو بھی ہے تو سیدھا سیدھا بات کیا کریں، الٹی بات مت کیا کریں کہ بھائی وہ اٹھنے والے بیٹھنے والے لوگ تھے. وہ تو شروع میں ہی منافقین تھے. بھائی جان عبداللہ ابن سبا وہ ہم بھی کہتے کہ وہ اصل میں یہودی تھا. ٹھیک ہے نا. وہ جس کا شاگرد تھا وہ تھا پوپ، جس نے عیسائیت کو تباہ کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا. اس کی کتاب ہے جو انجیل، اس کو نیست و نابود کر دیا تھا، رد و بدل کیا تھا. پھر اسی کا شاگرد عبداللہ ابن سبا مسلمانوں میں آیا. ٹھیک ہے نا. جب مسلمانوں میں آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مدینے سے نکال دیا تھا. ایک اور گزر تھا، کیا نام ہے، جو ٹاکے مارتا تھا، چوری کرتا تھا، اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بصرہ کے اندر جو گورنر تھا اس کو پیغام بھیجا اس کو پکڑ لو. ٹھیک ہے نا. تو یہ کافی لمبی بحث ہے اس کے بارے میں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ دوبارہ آیا تھا وہاں سے. تو وہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ عقائد جو آج کل شیعوں کے ہیں، یہ سارے بنیاد رکھنے والے یہی عبداللہ ابن سبا ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کا درجہ دیتا تھا. وہ وقت کے ساتھ جو ہے نا شیعوں کا مذہب بدلتا رہتا. اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ ہم کریں گے کہ عبداللہ ابن سبا وہ تمہارا ہے یا ہمارا ہے.
ٹھیک ہے. تو تمہاری کتابیں جتنی بھی ہے وہ ساری عبداللہ ابن سبا کی کتابیں ہیں, ٹھیک ہے نا. ہماری کتب میں الحمدللہ جو بھی شیعہ آیا تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ حدیث ضعیف ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں شیعہ ہے. جب شیعہ ہے تو پھر ہم سمجھ گئے تھے کہ بھائی یہ عبداللہ ابن سبا کی اولاد میں سے ہے, ہم نے تو ختم کر دیا. آپ کی کتب میں ایسا نہیں ہے. سمجھ آ رہی نا میری بات؟ جی جی, میں بھی تو یہی سننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ مجھے حوالے دیا کریں, زبانی بات جو حوالہ میں مانگوں اس کا حوالہ دیا کریں, ٹھیک ہے نا. تو آپ بس بولی جا رہے اور آپ کو کہہ رہے کہ بخاری میں لکھا ہے, فلاں میں لکھا ہے, جبکہ میں ہر بات کا انکار کروں کہ نہیں لکھا اور آپ کہہ رہے ہو کہ لکھا ہوا ہے. تو اب پھر میں حوالہ مانگتا ہوں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں حوالہ بھیجوں گا, میں حوالہ بھیجوں گا, کب بھیجیں گے؟ جب آپ فرار ہو جائیں گے تب بھیجیں گے کیا؟ بھائی حوالہ دو جو میں حوالہ مانگ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. آپ تو موضوع سے ہٹ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, موضوع سے ہٹے, کوئی بات نہیں, ہم انشاءاللہ آپ کا مقابلہ کریں. بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو بھی اونچی آواز کے ساتھ بولتے تھے اس پر بھی بات کریں گے. آپ کو بات کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ تو صرف ایک موضوع کو پکڑ لے, ایک موضوع سے جان ختم کرے, پھر دوسرے موضوع کی طرف جائے. تو پھر کہتے کہ سیدھا بھائی کیا نام ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اہل بیت کا حق نہیں کہا تھا. تو بات یہ ختم کرے, پھر اس کے بعد دوسری جگہ چلے جائے, بس بات ختم کرے اس کو. تو جو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ بھائی بات کرنی ہے تو یہاں پر آپ کہہ رہے ہو آپ نے یہ شروع کیا. میں نے کب شروع کیا؟ آپ نے تقریباً 100 سے زیادہ میسیجز کیے. آپ میسیجز آپ نے دیکھ لو نا, کتنے میسیجز آپ نے کیے ہیں, تو اس کا میں رپلائی نہ کروں, میں خاموش ہو جاؤں. تو آپ اس طرح کریں, شروع سے آ جاؤ, شروع سے آ جاؤ. آپ نے کہا ہماری جو گفتگو تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھی, ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کا حق کہا تھا. میں نے آپ سے کہا کہ اہل بیت کی تعریف کریں, ٹھیک ہے نا, اہل بیت کی تعریف کریں اور ان کی تعداد بتائیں کون کون سے ہیں. آپ نے ابھی تک تعریف نہیں کی, ابھی تک تعریف نہیں کی, اور تعداد تو بتا دی آپ نے, لیکن تعریف ابھی تک نہیں کی, گوارا نہیں کیا آپ نے تعریف کا. تو یہ کیا کوئی اسرا ہوتا ہے؟ تو آپ تعریف کریں, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے. پھر میں نے دوسرا سوال آپ سے کیا تھا, سوری, کہ کیا نام ہے, آل کی تعریف کریں اور ان کی تعداد بتا دیں. یہ 2 سوال ابھی تک میں نے کیے, آپ نے بتایا نہیں کچھ. آپ کہہ رہے میں نے سب کچھ بتا دیا, کدھر بتایا آپ نے؟ مجھے کوئی وائس بتا دے وہاں پر. آپ سے صرف میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اہل بیت کی تعریف کرے, تعداد بتائے. تعداد آپ نے بتا دی 5 ہے, 5 کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ابھی آپ آل کی ٹھیک ہے نا, اس کی تعریف کرے اور اس کی تعداد بتا دے, بات ختم ہو گئی. یہاں سے دوبارہ بات شروع کریں, اور باتیں آپ نے درمیان میں نہیں کرنی. اگر کرو گے بھی تو پھر میں کوئی جواب نہیں دوں گا. سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ یہاں سے دوبارہ شروع کریں گے ہم بات. اور آپ جو بھی سوالات کریں گے, جو بھی اعتراضات کریں گے, میں بار بار کہہ رہا ہوں میں سب کے سوالات کے جواب دوں گا انشاءاللہ, آپ ٹینشن نہ لیں. میں یہاں پر آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کہہ رہے ہمارے پاس آتے نہیں ہو آپ لوگ, ہم پر فتوے لگاتے ہیں. بھائی ہم آئے ہوئے ہیں, ہم فتوے ویسے تھوڑا لگاتے ہیں. ابھی میں تمہارے پاس میں آیا ہوں, آپ تو نہیں آئے نا. جب میں آیا ہوں تو پھر بات کریں نا یہاں پر, تو بات ختم ہوگی نا. ہم پہلے آپ مجھے اہل بیت کی تعریف کریں, تعداد تو بتا دیا آپ نے, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد آل کی تعریف کریں اور تعداد بتا دیں, بس بات ختم. آگے پھر چلتے ہیں انشاءاللہ. بھائی جان پھر آپ جنگ جمل اور جنگ صفین پر چلے گئے. آپ کہاں چلے گئے؟ آپ دوبارہ آئیے, اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. وہ تو کافی دور ہے, وہ تو کافی دور ہے, اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. آپ بات کریں, ہمت رکھے. سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ آپ ہمت رکھے. وہ جنگ صفین, جنگ جمل کس کے درمیان ہوئی, کس نے کروائی, اس پر بھی بات کریں گے, ٹھیک ہے نا. حق پہ کون تھا کون نہیں تھا, اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ تو آپ بات کہاں سے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں موضوع سے ہٹ گئے, موضوع سے ہٹ گئے. آپ ایک بات کریں, جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ہے تو اسی پر بات کریں. اہل بیت کی تعریف کریں اور تعداد بتا دیا آپ نے. ابھی آل کی تعداد بتائیں اور تعریف کریں, بس بات ختم. بھائی میرے, آپ موضوع سے بھائی نہ جائیں, موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے اسی پر بات کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں, جتنے بھی اعتراضات ہیں, آپ کا جو ذہن جس طرح بھی واش کیا ہے, تو انشاءاللہ سب کو میں صاف کلیئر بتا دوں گا آپ کو. لیکن آپ ہمت رکھیں, ٹھیک ہے نا. آپ ہمت رکھیں, آپ ہمت سے کام لیں, ہمت سے کام لیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ انشاءاللہ وہ باتیں بھی کریں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آوازیں بلند کرتے تھے کون اور کون نہیں کرتے تھے, اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اس پر میری باتیں بھی ہیں, الحمدللہ میری باتیں بھی ہے. تو کوئی ابھی تک جواب نہیں دے سکا. وہ جو غلط معنی, غلط تشریح, جو عبداللہ ابن سبا کی طرح غلط معنی اور غلط تشریح بیان کرتے ہو لوگوں کو, ٹھیک ہے نا. پتہ نہیں آپ نے کہا تھا کہ میں تھوڑی بہت ذاکری بھی کی ہے میں نے, تو آپ لوگوں نے لوگوں کے ذہن کو کیسے خراب کیے ہیں اور کیسے کیا نام ہے خیانت کی ہے لوگوں کے ساتھ, وہ سب میں بتا دوں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. ایک بندے کو الو اور اولل الامر منکم یہ نہیں پتا, تو وہ پھر آ کے کہتا ہے کہ میں اسلام کا داعی ہوں, میں سچا ہوں, میں حق پہ ہوں. تو انشاءاللہ اس پر باتیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا نام ہے, نبی علیہ السلام کے سامنے جو آوازیں بلند کرتے تھے تو وہ کون سے تھے, کون نہیں تھے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو حق آیا اس پر تو بات مکمل کرنے دے, پھر اس کے بعد جو ہے نا آگے چلتے ہیں. ابھی تک آپ نے بات وہ مکمل ہی نہیں کی تو آگے آپ چل رہے ہیں, یہ تو زیادتی ہے نا یار, تھوڑا سوچے یار. ہم یہاں پر آپ کے پاس آئے ہوئے, آپ کے مہمان ہیں, آپ کو چاہیے کہ ہماری مہمان نوازی کریں. سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ تو آپ کوشش کریں کہ ہمت سے کام لیں اور موضوع پر بات کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگر آپ نے کہنا ہے کہ نہیں بھائی میں نے نہیں سنا, کسی جس طرح مرضی ہے, میں نے جو مجھے سمجھا کہ میں نے اسی کو فالو کرنا ہے, کسی کو نہیں فالو کرنا, پھر ٹھیک ہے بات ختم کر لیں. اور تمہارے لیے تمہارا دین, لکم دینکم ولی دین, میرے لیے میرا دین.
तो फिर अपने दीन पर कायम रहो, मैं भी अपने दीन पर कायम रहूँगा। मरना तो सब ने है, जाना तो सब ने है। समझ आ रही ना मेरी बात की? अगर आप कहते हो कि नहीं हक को तलाश करना है तो फिर बात करें ना, ठीक है ना, बात करें, इंशाल्लाह बात वाज़ेह हो जाएगी। अगर बात नहीं करते तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन हिम्मत से काम ले भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? खैरियत है? मैं आज थोड़ा फ्री हूँ। अच्छा, पहली बात यह कि सहाबा पे बात हो रही थी, तो हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था। पहली बात यह कि आपने बात को खींच के फिर अबू बकर उमर उस्मान की तरफ ले गए हैं, ठीक है। आप मुनाफिकीन की आप कह रहे हैं कि मुनाफिकीन और थे, सहाबा और थे, ठीक है, यही है ना आपका। मैं इंशाल्लाह साबित करूँगा कि सहाबा में आप मुझे, चलो रमज़ान है, आप मुझे बताएं जो सहाबा की तारीफ़ क्या है। आप मैं सहाबा की तारीफ़ की कुछ मुख्तलिफ कैटेगरी है। कुछ कहते हैं जिसने नबी पाक को ज़िंदगी में एक दफ़ा भी जिसने देख लिया वो सहाबा है। कहीं कहते हैं जी जिसने ईमान की हालत में नबी पाक के साथ रहे हों और आखिरी दम तक ईमान की हालत में ही फौत हुए हों, वो सहाबी है, ठीक है। वो मुझे पता है आपकी में कितनी कैटेगरी हैं। फिर खुदा एक फरमा रहा है बार बार कि ये जो तुम्हारे साथ उठने बैठने आप में से जो आपके बहुत करीब है। अब मुझे नहीं पता आप कह रहे हैं कि अबू बकर उस्मान की तरफ ले गए हैं, मैं क्या पता खुदा के वो ज़हन में क्या क्या है, लेकिन खुदा ने अपने रसूल को बता रहा है कि इनसे मुताद रहे। कोई तो है ना जो नबी पाक की आवाज़ से ऊपर कोई आवाज़ें कसता था, सहाबा में से ही था, ठीक है। ये बात ना करे, डंडी ना मारे यहाँ। जो बात देखो, मैं कोई अपनी से कोई किताब का वाला दे रहा हूँ, वो अलग बात है। ये कुरान के मैं बता रहा हूँ। खुदा कुरान में रसूल पाक को बार बार बता रहा है कि इनसे बच के इनसे पे इतना ट्रस्ट नहीं करना। कोई तो था ना जो नबी पाक के करीब करीब में थे, कोई तो था ना। अब मैं आगे तारीख में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा कि आप जो कहते हैं ना जो बेसाबा सारे वो सितारों की मानत है, जिसने एक की भी वो आप अक्सर वो आपकी ज़्यादा वो मशहूर मारूफ वो हदीस आप पेश करते हैं। तो आप किसी एक साहबा, मैं आपको आगे मैं आपको बताऊंगा कि साहबा में से कितनी कैटेगरी थी, ठीक है। ये चीज़ है, आप इसको आप उस साइड पे ना लेके जाए। इसके मुराद उमर बकर और उस्मान के हवाले से ही मैं बता रहा हूँ। वो अब खुदा का मैं अब आगे जाऊँगा तो आप ऐसी चीज़ें ये खुलेंगी, ठीक है। खुदा अपने रसूल को बार बार कह रहा है आप इन पे ट्रस्ट नहीं करना, ये इस पे ये जो आपके ज़्यादा करीब है, ये बात करीब की हो रही है, ठीक है। तो चले वो फिर आप आगे मैं इसकी वजाहत करता रहूँगा। अच्छा भाईजान, बात ये कि मैं ना फरार करने वालों में से फरार तो वो हुए थे जो गज़वा उहद में नबी पाक को छोड़ के आए थे। रमज़ान रोज़ा छठा रोज़ा आज गुजरा है। आप मुझे बताएं कि क्या सहाबा छोड़ के आए थे कि गज़वा उहद में नबी पाक को कि नहीं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था कि आपने इस दड़े को नहीं छोड़ना, लेकिन ये मालिक गनीमत की लालच में सहाबा पीछे ये छोड़ के दड़ा वापस आ गए थे। क्या कुरान में अल्लाह ने क्या कहा था? चले वो फिर आप मैं थोड़ा मौजूद से आप कहते हैं फिर मौजूद से हट जाता है। वो जो आपको क्यों है ना, आप क्यों नहीं मानते ये, क्यों कि अभी तक वो ये चीज़ें हैं। अब क्यों बहुत तफसील से आगे तक जाएंगे, ये क्यों में बहुत से सवाल है। हम इस वजह से नहीं मानते कि जिन लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं वफा की, जो नबी पाक एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो दीन कर रहे थे, उस पर ये पूरे नहीं उतरे। यार हम इनको किस तरह मान सकते हैं? इस तरह इनसे मान के हम दीन तक नहीं पहुंच सकते। हमने नबी पाक तक पहुंचना है, ठीक है, उनकी सीरत को अपनाना है। हम उनसे सीरत लें जो खुद भटके हुए हों। आप इस चीज़ को मैं देखिए, जो जिन्होंने नबी पाक के बाद उनकी वो सीरत पे नहीं चल सके, नबी पाक के बहुत से इन्होंने मुखालफत की है उनकी शरीयत की, ठीक है। फिर अहले बैत का मैंने आपको सबसे बड़ा एविडेंस दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो तारीख है वो आप लोगों ने बहुत सी चीज़ें में वो बातें कोशिश इसको डालने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अहले सुन्नत बरादरान ने इस चीज़ पे मौक़िफ़ ने कहा जो गलती हुई है इनसे वो उसको हम छुपाया नहीं सकते। डॉक्टर अल्लामा इसरार अहमद हमारे फ़िक्र के आलम नहीं है, उसकी यूट्यूब पे पूरा क्लिप मौजूद है कि जो जब ये सहाबा ग़ज़वा उहद में रसूल पाक को छोड़ के भागे थे तो फिर उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने कहा अगर सच पूछे तो ये क़यामत वाले दिन नबी पाक को मुँह दिखाने के काबिल नहीं है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह वो मैं कोशिश करूँगा कि अगर वो मुझे क्लिप मिल जाए तो मैं आपको सेंड भी कर दूँगा। आप जाके एक दफ़ा यूट्यूब पे डॉक्टर अल्लामा इसरार अहमद की ना ये सहाबा पे जो उनके वो टॉपिक है ना, उनको एक दफ़ा रीड कर लें, ठीक है। वो तो यार देखें ना, आपके पास आप भी ठीक है पढ़े लिखे मदरसे से, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। कभी मैं मुकम्मल, क्योंकि ये जो उलमा है इनके पास मुकम्मल इल्म होता है। कुछ चीज़ें होती हैं वो ये छुपा देते हैं, ज़ाहिर नहीं करना चाहते कि यार तफरका ना पड़ जाए। इन लोगों को सारा पता होता है। डॉक्टर इसरार अहमद का आप उनका वो क्लिप यूट्यूब पे मौजूद होंगे, ठीक है। थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, अगर आपके पास टाइम है तो उसको थोड़ा सा एक दफ़ा सहाबा के टॉपिक पे वो रीड कर लें। वो उस पर वो डिटेल बताते हैं, वहाँ से फिर ये हमने ये चीज़ कैप्चर की है। तो फिर ज़ाहिर बात है जब हमारे पास तो ऐसे एविडेंस आए वो भी आपके ही आलम के, तो वो फिर ज़ाहिर बात है अगर इन केस हमारे आलम दीन की कोई इस तरह के हमारा कोई आलम होता वो बयान करता आपके मौक़िफ़ की तईद करता तो ज़ाहिर बात है फिर आपके लिए तो एक बेहतरीन एविडेंस है ना। आपने शुरू में क्या कहा था कि एविडेंस सबूत वो हो जिसका जो ठोस हो, जो पता लगे कि वाकई ये है, ठीक है ना। आप उस बात पे भी कायम रहना। अब आपको समझ आ रही होगी, बहुत मेरे ख्याल में बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी आप लोगों को कि हम क्यों नहीं मानते। अब मैं आप क्यों कि आप आगे और मैं आपको मज़ीद बताता रहूँगा। अच्छा वजन बात ये कि ये जो आप कह रहे हैं कि टॉपिक से थोड़ा हट गया, मैं हटा नहीं हूँ, बात दरअसल मेरा वही था। मैं वही कहता था ना कि आपको उस लेवल का नॉलेज नहीं होता। वो तो चलो ठीक है, ये मैं कहता हूँ कि आपको मैं बहुत गहराई तक ले गया हूँ कि वो जो आदम को सजदा किया था तो वो किसका था? वो आदम की पेशानी में, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में जो नूर था आले मोहम्मद का। तो यानी वो फिर ज़ाहिर बात है वो आप लोगों को ये चीज़ है ना, आपका जो लेवल है ना वो प्राइमरी लेवल का है नॉलेज इल्म का, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चले वो फिर मैं आपको आगे देखूँगा कि आपको कितना ज़र्फ़ है,
کتنا آپ نالج ہے آپ کا، اس کے مطابق میں گفتگو کروں گا. دراصل وہ غلطی میری ہے کہ میں آپ کو ایک دم سے وہ ہائی لیول پہ لے گیا ہوں. تو چلے وہ بات بہت آگے چلی جائے گی. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ آپ اسی ٹاپک پہ رہ کے میں بات کروں جس ٹاپک پہ آپ نے مجھے بتایا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اسی پہ گفتگو کریں گے. کوشش کروں گا آپ کو اس کے علاوہ اور بھی میں اچھا چلیں بات وہ پھر میں نے آپ کے میسج سن لی ہے، لمبی ہو جائے گی. آپ تھوڑی سی پٹری سے ہٹ بھی جاتے ہیں، پر چلے کوئی نہیں ہے، پھر وہ تھوڑا ہو جاتا ہے. اچھا باقی یہ کہ میں انشاءاللہ آپ خود وہ کہیں گے کہ یار واقعی ہم لوگ جو ہے وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہاں یہ ہے کہ جب بندہ ڈیٹیل میں بات کر رہا ہوتا ہے تو اکثر آپ سے بھی ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں آگے پیچھے کوئی وہ نکل ہی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی کسی چیز ایک چیز پہ بات کر رہے ہیں، میں نے آپ سے سوال کیا ہے، تو آپ کو اس سوال کا جواب دینے کے لیے تھوڑا سا آگے پیچھے بھی آپ کو یعنی مجھے ایکسپلین کرنے کے لیے کچھ اور بھی حوالے دینے پڑتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ یار میں اپنے ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں. ٹاپک وہی ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، یہ جو آپ نے کیوں کا ٹاپک پوچھا ہے نا، آپ کا جو مین ہے کہ وہ اہل بیت کون ہے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے بھائی آپ نے صرف نام بتایا ہے، یہ نہیں بتایا کہ وہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. اب میں نے یہ دیکھ لو یہ اوپر جو ہے نا، یہ دونوں یہ بک چیک کر لیں، جامع الکبیر ہے اور علی الصالحین مستدرک. تو یہ ٹھیک ہے، یہ دونوں اہل سنت کی بکس ہیں، یہ شیعہ کی بکس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ آل محمد کی اہل بیت کی ڈیٹیل یہ لکھی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں اب اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس بارے میں پوچھیں گے کہ یہ اہل بیت کون ہے. بہرحال میں اور کوشش کروں گا آپ کو اس کے علاوہ اور بھی میں آپ کو جملے میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن مجھے یہ کیا نام ہے، یہ بے شک بک پڑھ لیجیے گا پہلے. یہ نہیں ہے آپ زبانی کلامی میری کبھی بات پہ نہ جائیے گا، یہ اپنی بکس ہیں یہ پڑھیں پہلے. ٹھیک ہے، بے شک آپ پوری نہ پڑھیں، یہ جو ہے حوالے جو میں دے رہا ہوں یہ پڑھیے گا. اب میں اب آگے انشاءاللہ سلسلہ شروع کروں گا آپ کو ایویڈنس دینے کا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جب تک بات کرتے رہیں گے آگے تو وہ پھر بات آگے پیچھے نکل جائے گی، پھر آپ بھی تھوڑے ڈسٹرب ہوں گے، میں بھی ڈسٹرب ہوں گا. آپ کو پھر جب سمجھ نہیں بھی آتی کہ جب ظاہری بات ہے آپ جب اگر آپ حق کے متلاشی ہوئے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. جب آپ نے ایک اپنے ذہن میں یہ بٹھایا ہوا ہے کہ نہیں نہیں یہ جو ہم نے کہہ دیا کسی کے بارے میں کافر وہ کافر ہی ہے، شک آپ کے میں بات کر رہا ہوں، تو پھر آپ کا ضد کا کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے نا، سمون بکمون امیون فاہم. ٹھیک ہے، یعنی وہ سارا کچھ ان کو پتا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں، وہ پھر آپ کی پھر وہی حالت ہے. اگر آپ واقعی ہدایت کے متلاشی ہیں تو انشاءاللہ میرے ساتھ سفر کیجیے گا، تو انشاءاللہ آپ کے جو سوال کے جواب میں انشاءاللہ مطمئن کروں گا. آپ کے جب سوال ختم ہوں گے اس کے بعد پھر جو نیا نا جو سسٹم شروع ہوگا وہ میرے سوالوں سے ہوگا. ٹھیک ہے، اب میرے سوال پوچھنے کا انداز طریقہ ایک عجیب ہوگا. سوال ایک ہوگا، اس کے میں 4-5 چیزیں میں اس کی پوچھوں گا ساتھ ہی، تاکہ آپ کو بالکل ایزی لگے. یعنی آپ کو یہ نہ کہنا پڑے کہ یار مجھے سمجھ نہیں آئی. میں آپ کو اس کے 3-4 پہلو سے پوچھ کے میں آپ سے نا یعنی 3-4 پہلو سے سوال کروں گا. تو لو جی بھائی جان، آپ کی بہت سی پرزور خواہش کو میں مد نظر رکھتے ہوئے ساری باتیں چھوڑ کے آپ کو اب میں ایویڈنس دینا شروع کر دی ہیں. دونوں مولوی ہیں، میں سے ایک کا بھی تعلق شیعہ سے نہیں ہے، میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ آپ یوٹیوب پہ چیک کر لیں یہ کوئی دونوں کا کس فرقے سے تعلق. میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے ابھی اپنی کوئی عالم بک کا یا وہ کوئی حوالہ نہیں دیا. ٹھیک ہے، آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں. سب سے پہلے آپ کو جھوٹ جو آپ نے صدیق اکبر کے بارے میں یہ میں پہلے بات کر رہا تھا نا، آپ نے کہا تو آپ تو زبانی باتیں کر رہے ہیں تو ایویڈنس نہیں دیتے، تو یہ ہے تو وہ ہے. تو بڑا چلے ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں گے. بہرحال اب تو آپ کا وہ میں رد کر دیا. اب دین میں ٹاپک آپ کا وہی ہے، اب ہمیں کیوں نہیں مانتے؟ یہ ساری باتیں امت نے پھیلائی ہیں. رسول پاک کا ان کے ساتھ صدیق کا تعلق نہیں ہے. جو مولا علی کا تعلق ہے رسول پاک آپ کی بکس میں بھی موجود ہے، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں آپ کی ہدایت کے لیے یہ میں پہلا آپ کو ایویڈنس بھیج رہا ہوں. ابھی میں ویسے آپ سے ایک دفعہ لو جی آپ کی منافق والی بھی نا وہ میں نے آپ کی خواہش پوری کر دیا. میں انشاءاللہ آگے قرآن پہ جاؤں گا. اب میں نہیں چاہتا پھر آپ کہیں گے کہ آپ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ آپ دیکھ لیں، اپنی کتابیں دیکھ لینا. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ آپ دوسرے مولوی سے پتہ کر لیں، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کو اس کا نالج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، تو آپ بے شک مشاورت کر لیا کریں. میں یہ نہیں کہتا اس میں وہ غلط بات نہیں ہے. میں ویسے یہ کہتا ہوں کہ نہ پورا کا پورا مجھے دین پتہ ہے، اسلام پتہ ہے، نہ آپ کو پتہ ہے. ہم ظاہر بات ہے کوئی ایسی کوئی بھی مسئلے مسائل ہوں بڑے جو ہمیں سمجھ نہ آ رہے ہوں، جس میں ہمارا نالج کم ہو، تو پھر ہم علماء سے رجوع کرتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ اپنے ایک مذہبی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے جی. تو یہ کبھی مجھے بتائیے گا کہ ٹھیک ہے آپ نے جو سوال پوچھ رہے ہیں نا، تو میں اب اس کا آپ کو میں یہ سعادت بتا رہا ہوں. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی میں ویسے آپ سے ایک دفعہ وہ میں باتیں ویسے کر رہا تھا کہ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اب میں انشاءاللہ آپ کو ایویڈنس کے ساتھ میں یہ چیزیں میں سینڈ کرتا ہوں. آپ کے ظرف کے مطابق میں اب دیکھتے جائیے گا کہ ہم ان کو کیوں نہیں مانتے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ان لوگوں نے خود ہی گھڑی ہوئی ہیں، خود ہی اپنے آپ کو صادق بنایا ہوا ہے، خود ہی سارا انہوں نے کیا ہوا ہے. ہم مجھے یہ بتائیں کہ ہم ان کی پیروی کر سکتے ہیں؟ ہم دین اسلام تک پہنچ سکتے ہیں؟ جو ایک جھوٹی چیز پھیلائی. آپ کا برین واش اتنا کیا گیا، آپ پھر کہتے ہیں کہ ذاکر جھوٹ بولتے ہیں. یہ ذاکر کا آپ لوگوں کی کتاب کا حوالہ دے تو اس میں ذاکر کا کیا قصور ہے؟ یا تو یہ اپنی کتابوں سے ہی ہٹائیں یہ چیزیں. بات ہوتا ہے آپ نے شروع میں یہ بات کی تھی نا کہ ثبوت وہ ہو جو پتہ لگے ثبوت ہے. میں وہی کہتا ہوں اگر یہاں تیسرا بندہ ہوتا ہماری جتنی بھی کمیونیکیشن ہوئی ہے اس کو بھی سن لے. ٹھیک ہے، اور یہ اب تو انشاءاللہ آگے کہ ہم جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کچھ میں تھوڑا سا میں اپ گریڈ کروں گا آپ کو، تھوڑا سا میں ایویڈنس کی طرف جاؤں گا.
میں وہ ابھی نہیں جاتا، ابھی اتنے ہائی لیول پہ میں نہیں جاتا، آپ کے ظرف کے مطابق میں ابھی تھوڑا سفر کروں گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو سینڈ، اب بھی آپ کو نہ پتہ لگے کہ ہم کیوں نہیں مانتے، اب بھی نہیں پتہ. آپ مجھے سوال کرتے رہیں، میں ہر سوال کے آگے میں آپ کو ایویڈنس دیتا جاؤں گا. یہ 3 اہل سنت کی کتب ہیں، ٹھیک ہے، آپ جا کے اس کی اسٹڈی کیجیے گا. ٹھیک ہے، کہ یہ رسول پاک انہوں نے نافرمانی کہاں سب سے ان کی دوڑ میں جو کی تھی. آپ خود سوچیں یار، میں پھر بتا رہا ہوں، آپ ایسے انسانیت سوچیں، مذہب سے بالا تر ہو کے سوچیں. جو رسول کی زندگی میں رسول کی جو نافرمانی کر رہے ہیں، کیا وہ رسول کی زندگی کی جو رسول کے بعد کیسے امید کی جاتی ہے کہ یار وہ ٹھیک ہوں گے. دیکھو میرا کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کوئی کسی سے نہیں ہے. دیکھو میرا جو ہے جو معیار ہے جو مین وہ رسول پاک کی اس ٹائم مرکز ہے. جس نے رسول کا ساتھ چھوڑا، جس نے میں پھر بتا رہا ہوں جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اسے روک جاؤ. قرآن پاک کی آیت ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کو سینڈ کر رہا ہوں، یہ بھی دیکھ لیجیے گا. حالانکہ اگر بھائی جان میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ تو ہمیں کافر کہتے ہیں نا. اگر یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں اگر اس کے قرآن کی آیت میں واضح لکھا ہوا ہے، یہ سورہ انفال کی 14 سے 16 کے درمیان ہے کہ میدان سے بھاگنے والوں کو کافر قرار دیا گیا، یہ خدا نے قرار دیا ہے. لیکن ہم نے ان کو یہ نہیں آج تک ہمارے منہ سے کبھی سنا ہے کہ ہم نے آپ کے صحابہ جو آپ جدید القدر صحابی ہیں ان کو کافر کہا ہو. ہم نے یہ معاملہ ان پہ چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم تفرقے سے بچ رہے ہیں، ہم یہاں سے نہیں امن چاہتے ہیں. نہیں تو ہمیں تو کافر کسی کو ثابت کرنے کے لیے تو بندے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو سیدھا سیدھا قرآن کی آیت کافی ہے. یہ چیزیں غلط ہیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں، ہم تو پروف بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھو ہم نے آج تک بھی کہا کہ یہ دیکھو قرآن کی آیت کیا ہے، کیا یہ غزوات میں بھاگے تھے کہ نہیں بھاگے تھے. ٹھیک ہے، پھر بھی نہ تسلی ہوئی پھر بھی مجھے بتائیے گا، میں آپ کی وہ میں آپریشن کر سکتا ہوں. لیکن میں اب اس وجہ سے نہیں کہتا، دیکھیں ہمیں ہر چیز کا علم ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں جو ہمیں آج کافر کہہ رہے ہیں، آج دیکھو آج ان کے وہ خود کتنے ذلیل ہو رہے ہیں. آپ اپنی ساری چیزیں چیک کر لیں. یہی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. لو جی جناب، یہ آپ کا وہ بھی میں نے پوسٹ مارٹم کر دیا ہے جو کفر کے فتوی لگے. یہ میرے خیال آپ ہی کی نہیں عالم، ایک دفعہ سرچ کر لینا. شاید میں کم پہ پڑھا لکھا ہوں، تھوڑی بہت ذاکری کی ہے نا، اتنا نہیں علم ہو. تو میں اتنا مدرسے میں بھی نہیں گیا جی. ہو سکتا ہے آپ تو بڑے بڑے مدرسے میں گئے ہوں گے، علماء سے اٹھ بیٹھے آپ کی ہوگی، یوٹیوب چینل بنایا. یہ تھوڑا سرچ کر کے مجھے پھر بتائیے گا. میں اتنا نہیں ہوں کہ آپ مجھے فوراً بتائیں. ایک دفعہ اس کو سرچ کر کے، یہ بہت بڑے عالم دین ہے، آپ ہی کی فکر ہیں. اس کو یہ تھوڑا سا یہ فتویٰ میرے خیال ان کے ادھر موجود بھی ہوگا، آپ چیک کر لیجیے گا. تو یہ اچھا باقی کیا نام ہے، میں یہ نہیں کہتا آپ کو بس حق پہ لے کے آنا ہے. میری کوشش یہ ہے، میں کئیوں کے ساتھ میری بحث ہوئی ہے، کئی ہوئی ہے. میں نہیں اپنے آپ کو بڑا پن کہتا ہوں، جو بھی چھوڑ کے مجھے چلے گئے ہیں. تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں جیت گیا ہوں. جو بھی ہے بات یہ کہ یہ حق کو جب باطل کی جو جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، تو باطل کو واقعی شکست ہونی ہے. یہ تو اٹل فیصلہ ہے، قرآن میں موجود ہے کہ جو حق ہے نا اس نے باطل پہ آنا ہے، غالب آنا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. لو جی جناب، آپ کے لیے یہ ایک اور تحفہ بھیج رہا ہوں. یہ اوپر میں نام بھی لکھو، یہ بھی سرچ کر لیں پہلے، ٹھیک ہے. میں یہ پھر کہہ رہا ہوں، آپ اس کو پہلے سرچ کر لیں. سرچ کر کے یہ چیزیں آپ، کیونکہ دیکھو میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، اتنا چھوٹا سا عالم محمد کا تھوڑی بہت ذاکر کیا. آپ لوگ تو بڑے بڑے مدرسے میں پڑھے، آپ کو دین پڑھایا گیا ہے، ہم تو جاہل ہیں، ذاکر ہیں نا. ایسے ہی ہے نا، آپ تو یہ کہتے ہیں نا. لو جی یہ لو پھر اب ذاکروں کا بھی اگر اس میں قصور نکل آتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیے گا. ان کو سرچ کریں جی. تو بات وہی ہے کہ حق اور باطل کی جنگ ہے. تو قرآن کا اٹل فیصلہ ہے کہ حق نے غالب آنا ہے باطل پہ. آگے آپ کا اپنی ظرف کی بات ہے. تو انشاءاللہ اب آگے انشاءاللہ گیم انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. میں پھر دوبارہ بتا رہا ہوں، اب آگے آنے والی جو گیم ہے نا وہ شدید جو ہے نا، ابھی نہیں شدید کا لفظ استعمال نہیں کرتا، مزید ہے، تھوڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. لطف آئے گا. میں جو لطف کی بات کرتا تو یہ تھا. تو یہ چیز ہے. اب انشاءاللہ آپ دیکھیے جائے گی، انشاءاللہ میں آپ کو مطمئن کروں گا. میں آپ کو پہلے وائس کر رہا تھا، آپ نے کہا تھا ایویڈنس، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو سارا ایویڈنس پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں یہ جو لکھا ہوا ہے، فاروق کوئی فاتح خیبر نہ بن سکا. سارے مانتے ہیں واقعی. کوئی غنی ساقی کوثر نہ بن سکا. ساقی کوثر کون ہے؟ میں نہیں بات کروں گا، پھر آپ کہیں گے جی آپ اس طرح آپ ساقی کوثر کا نام دیکھیے گا کون بنے. صدیق کوئی نفس پیغمبر نہ بن سکا. یہ بھی دیکھ لیجیے. القاب تو سارے اس کے سارے چرا لیے، پھر بھی کوئی حیدر نہ بن سکا. آپ اس کو ڈال سکتے ہیں. ارے جو بات بھائی جان مجھے ہنسی اس وجہ سے آ رہی ہے کہ آپ بھی کہیں گے یار کہ یہ ٹاپک پہ سے آ رہا ہے. یار میں نے جو باتیں کہی ہیں ابھی دیکھو کوئی خدا کی کرنی دیکھیں آپ کو. مجھے وہی ایویڈنس میں نا، کیونکہ میں نے پوری ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے. تو جب وہ کوشش کرتا ہوں کہ کیونکہ ظاہر بات ہے کچھ چیز ڈھونڈنی پڑتی ہے، تو مجھے یہ جو چیزیں میں نے بولی ہوئی ہیں وہ مجھے اچانک سے یہ سامنے آ رہی ہیں. تو یار بھائی جان اس میں ہماری کیا غلطی ہے یار؟ جب رسول پاک خود ہی اپنی ازواج کو اور صحابہ کو موبائل میں نہیں لے کے گئے تو ہم شیعہ کا کیا قصور ہے؟ رسول خدا کو جو صدیق اور صدیقہ لگے وہ رسول موبائل میں لے گئے. اب تمہارے بنائے ہوئے صدیق اور صدیقہ تو رسول کے ساتھ رہتے تھے. رسول خدا بہتر جانتے کہ کون کتنا بڑا سچا ہے. اب خدا کا نام یہ نہ کہیے گا کہ بعد اللہ دوسرے سارے جھوٹے تھے، وہ بھی سچے ہوں گے، لیکن سچے کی ایک معیار ہوتا ہے. جہاں جب کسی کے سامنے جانا ہوتا ہے نا، تو وہاں جو سچائی میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے نا اس کو لے کے جاتے ہیں. تو
یہ چیز ہے. بہرحال آپ اس کو تھوڑا ٹھیک ہے، آپ اپنے ایک آپ کو جو نالج ہے اس کے مطابق آپ اس کو ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بھائی جان، میں فی الحال یہاں میں ابھی روک رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا. میں آج میرے پاس کوئی اتنا میں نے کوئی وہ چیزیں تھیں تو 3-4 ابھی اور تھیں اس کے علاوہ. میں نے کہا نہیں ابھی نہیں، وہ پھر آپ کے لیے وہ زیادہ بوجھ نہ بن جائے. بے شک سکون سے تسلی سے آپ اس کو سرچ کریں. ٹھیک ہے. اب پھر آپ رپلائی دینا چاہیں رپلائی دیں تو سکون سے. کوئی میری طرف سے کوئی نہیں ہے کہ آپ فوراً کل ہی مجھے دے دیں پرسوں دیں، یعنی آپ کی اپنی مرضی. آپ نے سکون سے آپ نے جو آپ نے ٹاپک مجھے دیا ہے نا، آپ نے اس ٹاپک سے ہٹنا نہیں کہ آپ ابو بکر صدیق کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اور کیوں نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اور پھر اگلا سوال وہ اچانک ایک آ گیا تھا کہ اہل بیت رسول کون ہے اور ان کی تعریف کیا ہے. یہی ہے نا، وہ میں نے اوپر آپ کو وہ دونوں کتابوں کے حوالے دے دیے ہیں. ٹھیک ہے. میں پھر بول رہا ہوں آپ ہو سکتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے میں یہ اپنے ہاتھ سے لے کے یا پرنٹ کر کے آپ کے ذہن میں ہو. آپ پہلے اس کتاب کو یہ آپ ان کو نہ اسٹڈی کریں. ہو سکتا ہے کوئی ایسی ہو کسی نے کوئی وہ اضافی کسی نے ایڈ کیا ہو یا جو بھی، یا ہو سکتا ہے کسی کتاب میں نہ ہو تو کسی نے وہ چھاپ کی کسی نے اس طرح کا. لیکن آپ پھر بھی ایک دفعہ تسلی کر لیں کیونکہ ہو سکتا ہے اگر میری کوئی ایسی جو ایویڈنس آپ کو دینا ہوا آپ کی کتاب میں نہ ہوا تو پھر میں یہ تھوڑا سوچوں گا کہ یہ کتاب کیوں جعلی کسی نے رکھی ہوئی ہے، تو اصل کتاب کون سی ہے. اس میں میری انفارمیشن میں اضافہ ہوگا. آپ بے شک اپنے اس وجہ سے اس میں میرا فائدہ بھی ہوگا کہ جو میں آپ کو چیز بھیج رہا ہوں وہ فیکٹ پہ ہے. آپ پہلے ان کو سرچ کریں، دیکھیں. ٹھیک ہے. اپنی یہ بکس جو ہے نا اس کو دیکھیں، پھر مجھے بتائیے گا. ٹھیک ہے. میں فی الحال یہاں ابھی روک رہا ہوں ابھی تاکہ آپ کے لیے زیادہ نہ بنے کیونکہ پھر مسئلہ پھر زیادہ ہو جائے گا. تو میں نہیں چاہتا کہ آسا آگے ہو گئے چلیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں ابھی اگر میرے پاس اگر اتنا وہ آپ کیونکہ آپ یاد بتایا جب میں نے آپ کو کوئی میسج کرنا ہے تو وہ پھر آپ نے بھی اس کو پڑھنا ہے، پھر سوچنا ہے، پھر اپنے وہ علم کے مطابق آپ نے پھر بات کرنی ہے تو وہ پھر تھوڑا ٹائم لگتا جائے گا. تو میرے تو بہت سا وہ مواد تھا لیکن میں ابھی ایک دم سے اس وجہ سے شیئر نہیں کر رہا کہ کیونکہ چیزیں اس طرح نہیں پتہ لگا پیچھے کیا بات ہوئی ہے، اس کا کیا ریفرنس آگے. تو اب میرے خیال میں میری طرف سے بہت زیادہ ہو گئے ہیں ایویڈنس. تو اب میں کوشش کروں گا آگے آپ کو کم سے کم ایویڈنس زیادہ ہوں گے لیکن بہت کم ٹائم میں دوں گا، تھوڑا کر کے دوں گا کہ آپ کو صحیح سمجھ آتی رہے. آج میں نے اتنے نہیں بھیجنے تھے، اب مجھے ابھی تھوڑا احساس بھی ہو رہا ہے کہ میں نے آپ کو آج تک دو آج بھیج دیتا تو پھر اس طرح میں آگے چلتا جاتا. قرآن پر. السلام علیکم جی بھائی جان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ طبیعت شبیت ٹھیک ہے؟ اچھا بھائی جان، شاید ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو بہت وائرل ہو گئی تھی. وہ ویڈیو پشتو کہاوت سنایا تھا اس نے اور پھر اس میں اردو کا ترجمہ اس نے کیا تھا عمران خان کے لیے نا. تو بڑی مثال وائرل ہو گئی تھی وہ ویڈیو، شاید آپ نے دیکھا ہو یا نہیں دیکھا. میں بتا دیتا ہوں آپ کو. پشتو میں کہاوت ہے وہ خم دی چیرتا او آواز کم جنزی. مطلب اس کا یہ ہے کہ میں آپ کو مارتا کہاں پہ ہوں اور آوازیں آپ کے کان سے نکل رہی ہے. میری بات کی سمجھ لگی نا آپ کو؟ میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں اور آپ بتا رہے کیا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو تعریف کا نہیں پتہ تعریف کسے کہتے ہیں. تعریف کا مجھے پتہ ہے. تعریف کہتے ہیں کس کو؟ آپ نے اسکول تو پڑھا ہوگا یار، اس میں جو کہتے ہیں کیا نام ہے، کوئی سوال آ جاتا ہے پیپروں میں کہ بھائی اس کی تعریف کریں تو آپ کیا لکھتے ہو؟ گھوڑا، مثال گھوڑے کی تعریف کریں تو آپ کیا کہتے ہو؟ ہنگ 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 ہنگ. یہ گھوڑا ہوتا ہے. یا آپ کیوں کہو کہ بھائی میرے پڑوسی ہے اس کے پاس 5 گھوڑے ہیں، فلاں کے پاس 3 گھوڑے ہیں، فلاں کے پاس 5 گھوڑے ہیں، فلاں کے پاس 10 گھوڑے، فلاں کے پاس 8 گھوڑے. کیا اس کی تعریف ہو گئی؟ تعریف کو جانتے بھی ہو کہ نہیں؟ تعریف کہتے کس کو؟ یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، آپ یہاں پر بات کرنے آگے. یا پتہ ہے جان بوجھ کر آپ نہیں بتا رہے ہیں. سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ ہاں. آپ اہل بیت کی تعریف کریں، تعداد تو آپ نے بتا دی 5 ہے، 5 کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ابھی آپ آل کی تعریف کریں اور تعداد بتا دیں. سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ ٹھیک ہے. اگلا اس کے بعد جو میرا سوال ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ان دونوں کے درمیان فرق بھی بیان کریں. تو آپ نے یہ فرق بھی بیان کرنا ہے. یہ تیسرا سوال میں ایڈوانس پہ بتا رہا ہوں. تو ابھی تک آپ نے ایک سوال کا جواب نہیں دیا تو 3 کا کہاں سے آ گیا؟ حالانکہ یہ وہ ہے جو بچوں کو پتہ ہے. ابھی تو میں نے مشکل سوال ہی نہیں پوچھا. میری جو باتیں آئی گی نا، ابھی آپ نے کتنی باتیں کی ہیں نا، یہاں پہ ویڈیوز بھی بھیجے، پوسٹ ہے. یہ پوسٹے والا عقیدہ ہمارا نہیں ہے الحمدللہ. ہمارا عقیدہ قرآن والا ہے. پوسٹوں کو ہم نہ جانتے تھے اور نہ جانیں گے. پوسٹوں والا عقیدہ ہم نہیں رکھتے. ہم عقیدہ رکھتے قرآن والا عقیدہ رکھتے. قرآن پر بات کریں گے انشاءاللہ. میں تم لوگوں کا کفر بھی ثابت کر دوں گا اور اپنے کفر کو پھر کیسے میں دیکھتا ہوں کہ کیسے اپنے آپ کو جو ہے مسلمان کہلاؤ گے. وہ انشاءاللہ باتیں ابھی آئیں گی. ابھی تک تو ابھی ایک کی بات ہی چل رہی ہے اور آپ کی بات چل رہی ہے. آپ مجھے بار بار کہہ رہے کہ آپ کی بات چل رہی ہے. میری بات کدھر چل رہی ہے بھائی؟ بات آپ کی چل رہی ہے. آپ نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ وہ اہل بیت کا ساتھ اس نے زیادتی کیا، اس کا حق آیا. تو اہل بیت کون ہے؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ آل کون ہے؟ اس کی تعریف کرے. اہل بیت کی بھی آل کی بھی تعداد بھی بتا دے. آپ نے تو اہل بیت کی تعداد بتا دی. ہماری کتاب ہو، جس کی بھی کتاب ہو، اس کی ٹینشن نہ لے، بس تھوڑا سوچے، کتابوں کو ادھر پاس رکھ لے. ابھی میں کیا پوچھ رہا ہوں وہ مجھے بتا دیں. اہل بیت کی تعریف کریں، آل کی تعریف کریں اور دونوں کے درمیان پھر فرق بیان کریں. تعداد بھی بتا دیں آپ نے. ٹھیک ہے نا. یہ 3 سوال ابھی تک آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا ہے. تو آگے میں جو ہے نا قرآن مجید کے حوالے دوں، پھر وہاں پر کیا کرو گے آپ؟ تو وہ انشاءاللہ پھر جو ہے نا وہ صدیق اکبر پر آپ نے بات کی ہے. صدیق اکبر کی وہ لقب کے بارے میں آپ نے جو ہے نا وہ
चुराया है और ये क्या वो इंशाल्लाह बातें आएंगी उस पर, ठीक है ना। तो फिलहाल वो अभी मैं उस पर जाना नहीं चाहता। तो अभी जो हमारा आपका एतराज़ है उसका जवाब मैं दे रहा हूँ, तो अभी मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रहे, आप कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह यही कहेंगे और जाएंगे भी जहन्नम में। इंशाल्लाह मैं साबित कर दूंगा आप अपने कुफर को कि मेरे से जो ना छुड़ा लेना कि आप किस तरह काफिर हो। आप मौलवी का कभी क्या नाम है वीडियो भेज रहे हो, कभी पोस्ट भेज रहे हो, कभी क्या भेज रहे हो, वो बात करेंगे उस पर भी इंशाल्लाह, ठीक है ना। आप तो मेरे साथ यहाँ पर बात करने आए भाई, आप मेरे से बात करें। आपके पास जितना इल्म है कुरान हदीस से उसको जाहिर करें, मेरे पास जितना है मैं जाहिर करूँगा। अभी तक तो मैंने एक बात नहीं किसी का क्या एक सवाल ये कि अल्लाह की तारीफ करे और दूसरा सवाल आल की तारीफ करें। तीसरा सवाल आप एडवांस पे रख रहा हूँ कि दोनों के दरमियान फर्क बयान करें। तो ये 3 सवाल अभी तक आपने जवाब नहीं दिया और तकरीर तो इतनी लंबी करते हो, सारी रटाई हुई बातें आपने अपने जहन में रखी हुई है। तो इंशाल्लाह वो बातें मैं करूँगा आपसे, ठीक है ना। और कुरान के हवाले से भी इंशाल्लाह मैं आपसे बातें करूँगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। तो सिद्दीक़ अकबर वो सिद्दीक़ अकबर है, ठीक है ना, वो अबू बकर है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गुस्सा नाम सुनते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गुस्सा ठंडा होता है। और आप जैसे लोग जो शिया है उन जैसे लोग आते हैं और ये भी याद रखना जो सूरतुल मुनाफिकीन का आप कह रहे हो ना, इसी से मैं साबित कर दूंगा इंशाल्लाह तुम लोग मुनाफिक हो। जो सहाबा इकराम को नहीं मानते वो मुनाफिकीन है, जो अबू बकर सिद्दीक़ को नहीं मानता वो मुनाफिक है, जो उमर फारूक उस्मान गनी को नहीं मानता वो क्या नाम है मुनाफिक है, अली को जो नहीं मानता वो मुनाफिक है। मैं इसी मुनाफिकीन की सूरत से साबित करूँगा। वो तुम्हारे क्या बोलते बड़े थे, तुम भी उनके तर्ज पर चल रहे हो। जो सहाबा इकराम को नहीं मानते ना, आपने कहा था कि हम अबू बकर को फॉलो नहीं करते, हम नहीं मानते उनको, हाँ ताज़ीम करते, गालियाँ तो नहीं देते लेकिन मानते नहीं है। यही मुनाफिकीन की निशानी है। हाँ, सबसे पहले सहाबा पर जो उंगली उठाने वाले थे वो मुनाफिकीन, तो वो इंशाल्लाह मैं साबित कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन बात जो चली है उस पर रहें आप इधर की उधर की ना सुना। तो ये बता कि काफिला किसने लूटा, समझ आ रही ना। मैंने तुझ पर ये जिम्मा क्या नाम है काफिले की जिम्मेवारी लगाई थी। आप मुझे वो ना सुना कि ये था वो था। आप मुझे ये बताओ वो काफिले की जिम्मेदारी तेरी मैंने लगाई थी, उसका बताओ कि क्यों लूटा, किसने लूटा, क्यों लूटा, वो मुझे बता दे। तो कभी उधर जा रहा है। जो बात करनी है इंशाल्लाह हम दलाइल से करेंगे, दलाइल से हटकर नहीं करेंगे। ये पोस्टें और ये वीडियो को आप शेयर करते हो यार, मुझे बड़ा तरस आता है, बड़ी अफसोस की बात है यार। आपका इल्म यही पोस्टों वाला है, आपके पास जो इल्म है वो वीडियो वाला है। कुरान से साबित करो, हदीस से साबित करो, इल्म के मुताबिक बात करो, पोस्टों और उससे बात ना करो। अगर तूने मौलवी की तकरीर मुझे दिखानी है तो फिर बात ही क्यों करते हो मेरे से, फिर बात ही ना करो, बात ख़त्म करो। अच्छा, अभी ये तो मैंने बड़ी तकरीर सुना दी आपको, ठीक है ना। ये मेरी और आपके दरमियान जो बात चली है उस पर ये है। अभी मैंने आपके दूसरे मैसेजेस सुनने कि उसमें आपने क्या कहा है, तो उसके मैं जवाब दूँ तो फिर चलो मैं उसके भी जवाब दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो अभी ये पहला जो मिसाल मेरे और आपके दरमियान जो बातें चल रही है उसके मुतालिक ये पहले वॉइस है, ये काफ़ी क्या नाम है 10 मिनट तक चला गया है। तो आप इस तरह करें कि 1.5 यानी 1.5 पर वॉइस लगाए और थोड़ा तेज़ी के साथ सुनते जाए। तो ये सुनने में भी शायद आप इसी तरह सुनते होंगे, मैं तो इसी तरह सुनता हूँ, ठीक है ना। तो ये होता है कि टाइम भी बच जाता है और जल्दी मिसाल सुना जाता है और बात भी पूरी हो जाती है। तो आप टाइमर लगा दें, ठीक है ना, 1.5। तो बाकी जो है ना इंशाल्लाह मैं बाकी भी आपके वो सुनता हूँ तो उसका जवाब भी देता हूँ मैं। देखिए भाईजान, आपने इस मैसेज के अंदर ये कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में कहते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन सहाबा पर ट्रस्ट मत करना, ठीक है ना, जो आपके आसपास है इन पर ट्रस्ट मत करना। तो इससे आप कौन लोग मुराद ले रहे हैं वो भी बता दें। चलो यार फिर बात होंगे। मैं जो है ना मैंने आपको शुरू में बताया मेरी जो तबीयत है ना वो मुख्तलिफ है। मैं एक चीज़ को पकड़ कर उसी पर बात करना चाहता हूँ, दूसरी चीज़ पर बात करना नहीं चाहता, ठीक है ना। तो चले क्या कहूँ यार, आपको तो बात की समझ नहीं आ रही, अभी बताना ही पड़ेगा मुझे। तो अच्छा, यहाँ पर जो ना आपने ये दावा किया है तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि उनके नाम बताएं, ठीक है ना, कि किस किस से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहि सल्लम को मना फरमाया कि आप इनके साथ जो है ना ट्रस्ट नहीं करना इन पर, ठीक है ना। जो आपके आसपास है उनके नाम बता दें, ठीक है ना। ट्रस्ट क्यों नहीं करना वो भी बता दें, 2 चीज़ें, ठीक है। आगे फिर इंशाल्लाह बातें करेंगे। अच्छा भाईजान, आप ये एतराज़ कर रहे हैं कि ग़ज़वा उहद में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन भाग गए थे, यानी नबी अलैहिस्सलाम को छोड़ कर गए थे। इस पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ग़ज़वा उहद हुई, ठीक है, मुसलमानों को फ़तह हुई, ठीक है, फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम के एक फरमान ना मानने की वजह से मुसलमानों को फिर शिकस्त हुई। जो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त मुसलमान नहीं थे, वो काफिरों के सरबराह थे, सिपह सालार थे, ठीक है ना। उन्होंने चुपके से फिर हमला किया है, ठीक है। फिर मुसलमानों की जो फ़तह थी वो शिकस्त में बदली, ठीक है। यहाँ तक आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त जो सिपह सालार थे काफिरों के ना, वो कौन थे? हज़रत खालिद बिन वलीद थे कि नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अगर खालिद बिन वलीद थे, ठीक है ना, तो वो ईमान क्यों लेके आए? हालांकि उनको फिर ये क्या नाम है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ये सोचते कि भाई ये तो डरपोक लोग हैं, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये तो भागने वाले में से हैं, इनका ईमान इतना मजबूत नहीं है, इनका जो है ना वो तरीका और इनका नबी नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ये बातें करता है, इसके ज़हन में ये बातें पैदा होती, ठीक है ना। तो ये फ़ौरन बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम भी लेके आए। जंगे उहद जब हुई तो उसके फ़ौरन बाद हज़रत खालिद बिन वलीद क्यों ईमान लेके आए ये भी बताना, ठीक है ना। हालांकि सिपह सालार वो होते हैं, ठीक है ना, काफिरों की तरफ से ये भी मुझे बताना। इसके अंदर ये बात पोशीदा है कि हज़रत अबू बकर क्या नाम है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जब इस्लाम लेके आए तो इससे ये मालूम होता है कि वो डरपोक नहीं थे, वो भागने वाले नहीं थे, वो नबी अलैहिस्सलाम को छोड़ने वाले नहीं थे, ठीक है ना। वो क्या नाम है नबी अलैहिस्सलाम पर मर मिटने वाले थे, ठीक है ना। तो इस वजह से वो ईमान लेके आए, ठीक है। इस पर इंशाल्लाह मैं ये बात करूँगा आपसे, ठीक है ना।
دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو آپ کہہ رہے ہو نا کہ حضرت کوئی بھی صحابہ کرام میں سے وہ بھاگ نکلے، اس کے ایویڈنس دے دیں آپ مجھے، ٹھیک ہے نا، کون کون سے صحابہ بھاگ نکلے، کون سے فرار ہوئے، مجھے جو ہے نا اس کے ایویڈنس یعنی ریفرنس دے دیں، مجھے حوالہ دے دیں، ٹھیک ہے نا، مجھے سینڈ کر دیں پوسٹ کی شکل میں، کسی بھی کتاب سے ہو، چاہے کسی کتاب سے ہو، وہ مجھے شیئر کر دیں، ٹھیک ہے نا، کون کون سے صحابہ کرام تھے جو غزوہ احد میں مثال نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے، وہ مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ اس پر بھی بات کروں گا تم سے، اور ایسی دلیل دوں گا نا وہاں پہ تو انشاءاللہ یاد رکھو گے کہ یار یہ بات کہاں سے ہوئی، لیکن بس آپ بات سمجھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، تو یہ مسئلہ ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر بات کو پتہ نہیں سمجھ دیں لیکن جان بوجھ کر ایسا کریں، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو انشاءاللہ میں جو ہے نا اس پر ابھی دلائل میں نے کچھ دیے نہیں ہے، انشاءاللہ جب دلائل دوں گا نا پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا بھائی جان، دوسری بات یہ ہے، دیکھو جب اللہ رب العزت کسی کی بہادری کا تذکرہ کرتا ہے نا تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑے بہادر آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اس آیت کو جو شان نزول ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کے آئے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اچھا یہ جو ہے نا اس کا جو شان نزول ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کا ترجمہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، تیرے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور تیرے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافی ہے۔ جب غزوہ بدر ہوئی نا، مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی، اس وقت نبی علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ 313 تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری یہ پہلی جنگ ہے، ہم کیسے ان کافروں کے ساتھ لڑیں گے، حالانکہ ہماری تعداد کم ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، ہماری 313 ہے، وہ ہزاروں میں ہے، تو ہم لڑائی ان کے ساتھ کریں گے، کیسے کریں گے؟ اور اس وقت نبی علیہ السلام اس پریشانی میں بھی تھے کہ اس وقت جو مسلمان ہے وہ نیو مسلمان ہے، یعنی نئے نئے اسلام لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے نا، تو اس پر یہ جو آیت ہے اس میں جو میں نے ابھی تلاوت فرمائی ہے آپ کو اور اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہادری کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کافی ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ پریشان مت ہوئیے کہ ہم ان کے ساتھ کیسے لڑیں گے، ٹھیک ہے نا، اللہ جو ہے نا تمہاری باطن کے طریقے کے ساتھ فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کرے گا، اور ظاہراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رعب ہے وہ ان کے کافروں کے دلوں میں پڑ جائے گا، ٹھیک ہے، تو ظاہراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آپ کی مدد کی جائے گی، نصرت کی جائے گی، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو یار اتنے بڑے بہادر جس کی بہادری کا تذکرہ اللہ رب العزت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ رب العزت کہہ رہے کہ تیرے لیے اللہ اور حضرت عمر فاروق کافی ہے، تو آپ جیسے منافقین جو صحابہ کرام کو نہیں مانتے وہ اٹھتے وہ کہتے کہ وہ غزوہ احد سے بھاگے، یار کچھ شرم کی بات ہوتی ہے، کچھ حیا کی بات ہوتی ہے، کچھ سوچنے کی بات ہوتی ہے۔ آپ مجھے جو ہے نا اس کا حوالہ دے دیں قرآن مجید سے کہ جس میں حضرت کیا نام ہے جو بھی غزوہ احد سے بھاگے تھے اس کا مجھے حوالہ دے دیں، ٹھیک ہے نا، اس پر بھی انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے، آپ اس کا حوالہ نہیں بھائی جان، وہ ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم پرائمری سے بھی کم ہیں، وہ جو کچھ میں اور اس وقت اب دنیا بھی نہیں ہو رہا، آل محمد اور یہ فلاں فلاں وہ چیزیں ہمیں ہم ادھر تک نہیں جانا چاہتے، اور نہ ہمیں پتہ ہے وہ صرف اور صرف عبداللہ ابن سبا کی کتابوں سے ملتے ہیں، ہماری کتابوں میں نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے نا، تو عبداللہ ابن سبا کی کتابوں میں اس طرح باتیں ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو غلط کیا تھا نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو نکالا تھا مدینے سے، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے نا شاگرد تھا پوپ کا، پوپ وہ بندہ ہے کہ جس نے عیسائیت کو اتنے سنابود کیا تھا، ٹھیک ہے نا، عیسائیت کتاب بدل ڈالی، جو انجیل کتاب ہے وہ بالکل ہی بدل ڈالی، ٹھیک ہے نا، اسی طرح جو عبداللہ ابن سبا تھا اس نے بھی جو ہے نا جو یہودیوں کی کتاب ہے زبور، ٹھیک ہے نا، توریت اس کو بھی بدل ڈالی ہے، اس نے ختم کر دیا، نے سنابود کیا، پھر اس کے بعد یہ مسلمانوں کی صف میں آیا تھا کہ مسلمانوں کی بھی کتاب کو میں ختم کر دوں گا اور اپنی کتابیں لکھ دوں گا، ٹھیک ہے نا، وہ کتابیں جو ہے نا ان کی کتاب میں ملتی ہیں۔ بھائی صاحب میں ڈیفینیشن میں تعریف پوچھ رہا ہوں، میں تعداد نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ بتا دیں جامع کبیر میں جو بھی لکھا ہے نا وہ نقل کر کے آپ بتا دیں کہ اس میں کیا تعریف لکھی ہوئی ہے، تعریف کا تو پتہ ہے نا آپ کو، تعریف کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اوپر میں بتا بھی چکا ہوں، اسے نہیں کہتے کہ مثال ایک بندہ سے پوچھ لے کہ بھائی گھوڑے کی تعریف کریں، تو آپ کہنا شروع کر دیں میرے پاس 4 گھوڑے ہیں، میرے پڑوسی ہے اس کے پاس 10 گھوڑے ہیں، اس کے پاس 20 گھوڑے ہیں، یہ گھوڑوں کی تعداد بتانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تعریف نہیں ہوتی، تعریف وہ ہوتی ہے جو گھوڑے کو ایکسپلین کرو گے، سمجھ آ رہی نا میری بات، تو اس طرح کی تعریف کرو، تعریف کہتے ہیں اس کو، سمجھ آ رہی نا میری بات کی، ہاں، تو تعریف بتاؤ مجھے، اہل بیت کی بھی تعریف بتائیں اور آل کی بھی تعریف بتائیں۔ بھائی جان آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات کی تو میں کیا کروں یار، میں اس کو بتا بھی چکا ہوں کہ مبالغے کے لیے ٹھیک ہے، کسی کو نہیں لے کے گئے، انہی 4 کو لے کے گئے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب کیا ہے، آپ کا مطلب بتا دیں، اس سے کیا بتانا چاہتے ہیں آپ؟ حضرت نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ ہجرت کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا، ان کو ساتھ لے کے گئے، اس سے کیا پھر مطلب لوگ ہیں؟ حضرت نبی علیہ السلام جب حج کے لیے آ رہے تھے بیت اللہ شریف کے لیے، تو وہاں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا کہ جاؤ آپ ان سے بات کریں، پھر انہوں نے اپنا عذر بتا دیا کہ رسول اللہ میرا عذر یہ ہے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اس سے کا کیا مطلب ہے، پھر اسے میں کیا مطلب لوں، اس کا جواب آپ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے لیے مؤذن مقرر کیا، نبی علیہ السلام نے مقرر کیا، ہم نے تھوڑا مقرر کیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟
नाउज़ बिल्लाह अली रज़ी अल्लाह को अज़ान नहीं आती थी, दूसरों सहाबा को नहीं आती थी, मुअज़्ज़िन और जो अज़ान आती थी वो सिर्फ हज़रत बिलाल को आती थी, किसी और को नहीं आती थी। तो भैया नबी अलैहिस्सलाम ने हर एक सहाबी का अपना मकाम है, हर एक सहाबी रसूल का अपना मकाम है, ठीक है ना। तो ये हम नहीं कह सकते कि भाई फलां जो है ना वो क्या नाम है, आप कहते हो कि ये जो सिद्दीक़ का लक़ब कहाँ से मिला, ठीक है, इस पर भी इंशाअल्लाह बात करेंगे हम, ठीक है ना। तो अगले मैसेज में जवाब दें। आप कहते हो कि सिद्दीक़ का जो लक़ब है वो बनाया हुआ है, सिद्दीक़ का लफ़ज़ बनाया हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को भी सिद्दीक़ कहा, ठीक है, ये लक़ब उनको नबी अलैहिस्सलाम ने दिया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है, मैं वो वाज़ेह कर दूंगा आपको, ठीक है ना। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी लक़ब जो मिला है वो नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया है, ठीक है ना। तो इसी तरह हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला, इस तरह अबू हुरैरा, जितने भी अलक़ाब है ये सब नबी अलैहिस्सलाम ने दिए हैं, ठीक है ना। तो इसमें किसी और का क्या कसूर है? समझ आ रही है ना मेरी बात की? अच्छा, आप कहते हो हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हम लोग कहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है ना। दुआ है, ठीक है ना, दुआ है, दुआ दे सकते, किसी तरीके से भी दे सकते हैं, लेकिन अलैहिस्सलाम आप कहते हो, ये तो आप लोगों ने बनाया हुआ है। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हम कहते हैं, हमने बनाया हुआ है, ये तो होता है, ठीक है ना, ये तो होता है। ये एक दुआ है कि जब भी बड़ी हस्तियों का नाम लिया जाता है, जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम में किसी का नाम लिया जाता है, ठीक है ना, अलैहिमुस्सलाम, अंबिया अलैहिमुस्सलाम, जब सारों का नाम लिया जाता है तो अलैहिमुस्सलाम, और एक का नाम लिया जाता है तो अलैहिस्सलाम, ये नाम क्या नाम है, दुआ देते हैं हम, ठीक है ना। तो ये एक वो क्या नाम है, एक दुआ है, एक हमने बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इसको नहीं कहना चाहिए, ठीक है ना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु पर भी मैं बात करूँगा इंशाअल्लाह, सिद्दीक़ को सिद्दीक़ अकबर क्यों कहते हैं, ठीक है ना, इंशाअल्लाह उस पर भी तफसीली बात करेंगे। लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ आप जवाब ही नहीं दे रहे मुझे यार, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी।